لا إله إلا الله لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. برادران اسلام، اللہ عز و جل کی ہم پر بے شمار نعمتیں ہیں. سر کے بال سے لے کر پاؤں کے تلوے تک، صبح اٹھنے سے لے کر رات کو سونے تک ہم اللہ عز و جل کی نعمتوں میں جی رہے ہیں. اور یقین جانیے، ہم اگر ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں، ان نعمتوں کو گننا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے. کیوں؟ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. تم میں جو بھی نعمت ہے، تم میں جو بھی خوبی ہے، یہ اللہ عز و جل کی جانب سے ہے. اسی لیے رب العالمین نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اور اگر تم اللہ کی نعمت کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. لیکن سوال یہ ہے، ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ ان نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت کون سی ہے؟ ان نعمتوں میں وہ کون سی نعمت ہے جس کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے؟ ان نعمتوں میں وہ کون سی سب سے اہم نعمت ہے جس پر شکر ادا کرنا واجب ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ شکر نعمت سے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے، اور نعمت کی ناشکری سے وہ نعمت چھین لی جاتی ہے، یا کہ اسی نعمت کو ہمارے لیے وبال اور مصیبت بنا دیا جاتا ہے. رب العالمین نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اگر تم نے شکر کیا تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا. حضرات، آج سب سے بڑی نعمت جو نعمت ایمان ہے، اس انداز سے یہ نعمت ظاہر ہو رہی ہے، اس کا آپ سب کو اندازہ لگ گیا ہوگا. ملکی اور عالمی طور پر ایسے ایسے قوانین بنائے جا رہے ہیں، ملکی اور بین الاقوامی طور پر ایسے ایسے دستور لائے جا رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہماری یہ نعمت چھینتے ہوئے ہم سے جا رہی ہے. ہماری مسجدیں نشانوں پر ہیں، ہمارے مدارس نشانوں پر ہیں، ہمارے جو آئینی قوانین ہیں ایک ایک کو ختم کیا جا رہا ہے. طلاق کا مسئلہ، حجاب کا مسئلہ، ابھی قریب میں وراثت کا مسئلہ، تبنی کا جو مسئلہ ہے، کسی کو منہ بولا بیٹا بنانے کا مسئلہ، ایسے ایک ایک مسئلے کو ختم کیا جا رہا ہے. اور دبے انداز سے، منصوبہ بند طریقے سے آپ نام کے مسلمان رہیں گے، نام کے مومن رہیں گے، بقیہ چیزیں آپ سے چھین لی جائیں گی. تو آخر اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ اس کے پیچھے ہماری ناشکری ہے. ہم نے ناشکری کی، یہ نعمت ہم سے چھینتی جا رہی ہے. ایک ایک چیز کو دیکھو. طلاق کے مسئلے میں ہم شریعت کے پابند نہیں رہے، حجاب کے مسئلے میں ہم شریعت کے پابند نہیں رہے، وراثت کے مسئلے میں ہم نے اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو حقوق نہیں دیا، تبندی کے مسئلے میں بھی ہم نے جو ہے شریعت کے قانون کو پس انداز ڈال دیا. ہماری مسجدیں جمعہ کے علاوہ خالی رہتی ہیں، اور اس طریقے سے ہم نے اپنے مدارس سے اپنا رخ موڑ لیا. اس کے بعد ہونا یہی تھا کہ یہ نعمتیں ہم سے چھین لی جائیں. تو لہذا برادران اسلام،
آج ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ یہ نعمت کیسی عظیم نعمت ہے. جب انسان کسی چیز کی قدر و قیمت کو جان لیتا ہے تب اس کی حفاظت کرتا ہے. جب انسان کو اس کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں ہوتا ہے تو پھر وہ اس کی حفاظت نہیں کرتا ہے اور اس پر توجہ نہیں دیتا ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے ایک بادشاہ تھا. اس بادشاہ کے پاس ایک جادوگر تھا. بادشاہ جادوگر کے ذریعے سے اپنی حکومت کے امور کو انجام دیتا تھا. جادوگر جب برا ہو گیا اس نے بادشاہ سے کہا اپنی سلطنت میں ایک سمجھدار لڑکے کو تلاش کرو تاکہ میرے پاس جو علم ہے میں اسے سکھا دوں اور میرے بعد تمہاری حکومت ویسی ہی چلتی رہے جیسے کہ میرے زمانے میں حکومت چلتی رہی. پوری سلطنت میں تلاش کیا گیا، ایک سمجھدار لڑکے کو لایا گیا اور جادوگر کے حوالے کیا گیا. یہ لڑکا جادوگر کے پاس جاتا تھا، جادو سیکھتا تھا، لیکن راستے میں ایک راہب، ایک عبادت گزار انسان سے ملاقات ہوئی. اس کے پاس بھی بیٹھا، اس کی باتیں بھی سنی، اس کی باتیں اچھی لگی. اب جب کبھی جادوگر کے پاس جاتا تھا یا تو جاتے ہوئے یا تو آتے ہوئے راہب کے پاس بیٹھ کر بھی اس کا علم حاصل کرتا تھا. اگر گھر آنے میں دیر ہوتی تو گھر والے پٹائی کرتے، اگر جادوگر کے پاس جانے میں دیر ہوتی تو جادوگر پٹائی کرتا. اب اس نے راہب کے سامنے اپنا مسئلہ رکھا تو راہب نے کہا دیکھو اگر گھر والے پوچھے دیر کیوں ہوئی، بولنا جادوگر نے روک لیا تھا. جادوگر پوچھے دیر کی ہوئی، بولو کہ گھر والے روک لیے تھے. اس طریقے سے ادھر بھی علم حاصل کرتا رہا اور راہب کے پاس بھی علم حاصل کرتا رہا. لیکن ایک مخمسے میں تھا، پریشان تھا کہ یہ دونوں علم آپس میں ایک دوسرے کے مخالف ہیں. آخر ان دونوں علم میں سے کون سا علم اچھا ہے؟ ایک اس کا واقعہ ہے، وہ راستے میں جا رہا تھا، دیکھا لوگ کھڑے ہوئے ہیں، ادھر کے لوگ ادھر، ادھر کے لوگ ادھر. ماجرا کیا ہے؟ دیکھا ایک جانور ہے جو راستے میں بیٹھا ہوا ہے جس کی وجہ سے لوگ راستہ عبور نہیں کر پا رہے ہیں. اس نے کہا آج میں جان لوں گا کہ کون سا علم زیادہ اچھا ہے، کون سا علم اللہ کے پاس محبوب ہے. ایک پتھر اٹھایا کہ اللہ اگر راہب کا علم تیرے پاس جادوگر کے علم سے زیادہ اچھا ہے تو اس جانور کو مار دے. پتھر اٹھایا، جانور کے جانب پھینک دیا، جانور وہی ڈھیر ہو گیا. اب اس کے بعد راہب کے پاس گیا اور ماجرا سنایا تو راہب نے کہا اے لڑکے آج تم مجھ سے زیادہ عظیم ہو گئے ہو، اب تمہارا معاملہ پھیلے گا، تمہارا چرچا ہوگا، لیکن یاد رکھنا جب تم آزمائے جاؤ گے تو میرا نام نہیں بتانا، میرے جانب کسی کی رہنمائی نہیں کرنا. اب اس کے بعد یہ شخص اس درجے کو پہنچا کہ جو لوگ اندھے تھے ان کا علاج کرتا تھا، جو گونگے تھے، جو جن کو جذام کی بیماری تھی ان کو علاج کرتا تھا، مختلف قسم کے امراض کا علاج کرتا تھا. وہ اس طریقے سے کہ اللہ سے دعا کرتا تھا اور ان کی شفا ہو جاتی تھی. بات پھیلتی گئی یہاں تک کہ بادشاہ کے دربار تک بات پہنچ گئی. بادشاہ کا ایک وزیر تھا جو نابینا ہو گیا تھا. جب اسے معلوم ہوا کہ یہاں ایک لڑکا ہے جس کے ذریعے سے لوگوں کو شفا حاصل ہوتی ہے، اب وہ اس لڑکے کے پاس دولت کی انبار لے کر آیا کہ اگر تم میری بینائی مجھے لوٹا دو کہ ساری کی ساری دولتیں تمہاری ہیں. اس نے کہا دیکھو میں بینائی کو لوٹا نہیں سکتا، شفا میرے ہاتھ میں نہیں ہے، شفا اللہ عز و جل کے ہاتھ میں ہے. اگر تم اللہ پر ایمان لے آؤ میں تمہارے لیے دعا کروں گا اور اللہ تعالیٰ تمہیں شفا عطا فرمائے گا. اب وہ ایمان لے آیا، اس نے دعا کی، اس کی بینائی لوٹ آئی اور معمول کے مطابق بادشاہ کے دربار میں بیٹھا تو بادشاہ نے کہا کب تک تو تم نابینا تھے، اندھے تھے، آج
تمہاری بینائی کس نے لوٹائی؟ اس نے کہا میرے رب نے۔ کہا میرے علاوہ بھی تیرا کوئی رب ہے؟ کہا ربی و ربک اللہ، میرا رب بھی اللہ ہے اور تیرا رب بھی اللہ ہے۔ تو کہا میرے علاوہ بھی تیرا کوئی رب ہے؟ اب اسے جیل میں ڈال دیا گیا۔ کہا بتاؤ کس نے تمہیں یہ علم سکھایا ہے اور کیسے تمہاری بینائی لوٹائی ہے؟ تو بڑی مشکل کے بعد جب کافی اذیت دی گئی، اس نے لڑکے کا نام لیا۔ اب لڑکے کو پکڑ کر لایا گیا اور اسے بھی اذیت دی گئی۔ تو کہا گیا کہ تمہیں بتاؤ کہ کس نے تمہیں علم سکھایا ہے؟ آخر جب بہت زیادہ اذیت پہنچی، بہت زیادہ تکلیف دی گئی، اس نے راہب کا نام بتلایا۔ اب راہب کو بھی حاضر کیا گیا۔ راہب سے کہا گیا تم اپنے دین سے واپس ہو جاؤ اور مجھ پر ایمان لے آؤ، اللہ کو رب ماننے کے بجائے مجھے رب مانو۔ کہا نہیں، میرا اور تمہارا رب اللہ ہے۔ اب اس کے بعد آگ لائی گئی، اس کے مانگ پہ رکھا گیا اور اس کو چیرا گیا۔ اس جسم کا ایک حصہ ادھر گرا، دوسرا حصہ ادھر گر گیا۔ اب اس کے بعد اس درباری کو لایا گیا۔ کہا گیا تم اپنے دین سے واپس ہو رہے ہو یا تمہارا انجام بھی ایسا ہی ہوگا؟ کہا نہیں، میرا اور تمہارا رب اللہ ہے، میں اس سے واپس ہو نہیں سکتا۔ اس کے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک کیا گیا جیسا کہ راہب کے ساتھ سلوک کیا گیا تھا۔ اب اس لڑکے سے پوچھا گیا کہ تم اپنے دین سے واپس ہو گئے یا نہیں؟ کہا بالکل نہیں۔ کہا چند لوگوں کے حوالے کیا کہ اس کو لے کر پہاڑ پہ چڑھو۔ پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچنے کے بعد اس سے پوچھو کیا وہ اپنے دین سے واپس ہوگا یا نہیں؟ اگر وہ اپنے دین سے واپس نہ ہو تو پہاڑ سے اسے نیچے پھینک۔ اب اس کے بعد اس کو پہاڑ پہ لے جایا گیا۔ پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ کر فوجیوں نے ان سے پوچھا اپنے دین سے واپس ہو گئے یا تمہیں اوپر سے نیچے ڈال دیا جائے گا؟ اس نے کہا نہیں، میرا اور تمہارا رب تو اللہ ہے، اور دعا کی اللہم اکفنیہ بما شئت، اے اللہ تو ان سے میرے لیے کافی ہوتا جس طرح تو چاہے۔ پہاڑ میں جھٹکا ہوا، سارے کے سارے نیچے گر گئے اور بچ گیا۔ ابھی بادشاہ کے پاس آیا۔ بادشاہ نے کہا ماجرا کیا ہے؟ کہا اللہ نے مجھے ان سے بچا لیا۔ بادشاہ پریشان ہوا، پھر چند اور لوگوں کے حوالے کیا، کہا ایک کشتی میں اسے لے جاؤ، بیچ دریا میں جا کر اس سے پوچھو کیا وہ اپنے دین سے واپس ہوگا یا نہیں؟ اگر واپس نہ ہو اسے دریا میں ڈال دینا۔ اور وہاں بھی اس نے یہی دعا کی، اے اللہ تو ان سے میرے لیے کافی ہو جا۔ اور اس طریقے سے سارے کے سارے ڈوب گئے اور یہ بچ کر واپس آ گیا۔ اب بادشاہ کو بڑی پریشانی ہوئی کہ کوئی تدبیر کارگر نہیں ہو رہی ہے۔ تو اس نے بادشاہ سے کہا تم مجھ سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہو، مجھے تم مارنا چاہتے ہو، میں تمہیں ایک تدبیر بتاتا ہوں، اس تدبیر کو اپنا لو تو تم مجھے مار دو گے اور مجھ سے چھٹکارا حاصل کر لو۔ کہا کیا؟ کہا سارے لوگوں کو جمع کرو۔ سارے لوگوں کو ایک میدان میں جمع کر دیا گیا اور اس کے بعد کہا ایک سولی پر مجھے لٹکا دیا جائے۔ لٹکا دیا گیا۔ کہا میری ترکش سے تیر نکالو۔ تیر نکالی گئی۔ کہا کمان پہ اسے رکھ کر میرے گل پٹی کا نشانہ بناؤ اور یہ کہو بسم رب ھذا الغلام، اس لڑکے کے رب کے نام سے، بسم رب ھذا الغلام، اس لڑکے کے رب کے نام سے کہہ کر تیر چلاؤ۔ تب تیر یہ کہہ کر چلائی گئی تو گل پٹی پر تیر لگی اور وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ اور اس کے ساتھ ہی سارا کا سارا مجموعہ پکار اٹھا آمنا برب ھذا الغلام، اس لڑکے کے رب پر ہم ایمان لے آئے۔ اب بادشاہ سے کہا گیا جس کے لیے تم اسے مارنا چاہ رہے تھے اسی مصیبت میں پھنس گئے۔ پہلے ایک اکیلا مومن تھا، اب تو سارے کے سارے لوگ مومن ہو گئے، سارے کے سارے لوگ ایمان کے دائرے میں داخل ہو گئے۔
اب اس نے کہا ایک اور تدبیر ہے، وہ یہ ہے کہ خندق کھودی جائے، گڑھا کھودا جائے، اسے آگ میں بھر دیا جائے، اور اس کے بعد جو لوگ ایمان لائے ہیں انہیں خندق کے پاس کھڑا کر کے پوچھا جائے کہ اپنے دین سے واپس ہوں گے یا خندق میں ڈالا جائے گا۔ اور اس طریقے سے اس نے ان لوگوں کو، جن کی تعداد جیسا کہ تفسیر کی کتابوں میں ہے 80 سے کچھ زیادہ تھی، انہیں جو ہے آگ میں اس نے پھینک دیا۔ آخر میں ایک عورت تھی جس کے گود میں ایک بچہ تھا، یہ عورت ہچکچا رہی تھی، اپنے بچے کے جانب دیکھ رہی تھی۔ اس نے کہا اے میری رب، اے میری ماں، تو حق پر ہے، تردد مت کر۔ وہ بھی اس کو بھی آگ میں پھینک دیا گیا۔ تو اس طریقے سے غور کیجیے کہ کس انداز سے ایمان لانے کی بنا پر انہیں آزمایا گیا، اور اس طریقے سے آگ کے خندق ان کے لیے کھودی گئی، لیکن وہ آگ میں کودنا برداشت کر لیے، لیکن ایمان سے واپس نہیں ہوئے۔ کیوں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان بہت بڑی نعمت ہے۔ جان چلی جائے کوئی بات نہیں، مال چلا جائے کوئی بات نہیں، گھر چھین لے کوئی بات نہیں، وطن سے نکالا جائے کوئی بات نہیں، لیکن ایمان کا سودا مت کیجیے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ساتھی سے کہا لا تشرک باللہ وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّمْتَ، تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، چاہے تمہیں قتل کر دیا جائے، چاہے تمہیں آگ میں جلا دیا جائے، لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اسی لیے جب صہیب رومی مکہ سے مدینے کے جانب ہجرت کرنے لگے تو مکہ والوں نے کہا اے صہیب اتیتنا صعلوکا، تم جب ہمارے پاس آئے تھے تو غریب تھے، فقیر تھے، یہاں رہ کر تم نے کارخانہ کھولا، بہت کچھ تم نے کمایا، تو آج ہم تمہیں اس کمائی کے ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ کہا میں اپنی ساری کی ساری پونجی، اپنا کارخانہ تمہارے حوالے کر دوں، کہا تم مجھے چھوڑ دو گے؟ کہا بالکل۔ انہوں نے اپنی پونجی، اپنا سرمایہ، اپنا کارخانہ سب کچھ چھوڑا اور ایسے ہی مدینے کے جانب روانہ ہو گئے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربح صہیب، اس سودا میں صہیب رومی کو فائدہ پہنچا اور یہی فائدہ مند ہوئے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انسان کو چاہیے اس نعمت ایمان کی جانب توجہ دے، اور ہر چیز چھین جائے گوارا ہے، لیکن ایمان کا کبھی وہ سودا نہ کرے۔ افسوس کی بات یہ ہے پہلے کبھی ہم سنتے نہیں تھے کہ لوگ اسلام سے مرتد ہو رہے ہیں، یکس مسلم کے لفظ کبھی سنتے نہیں تھے، لیکن آج یکس مسلم کے ٹائٹل لگ رہا۔ پہلے یہ مسلمان تھے، جبکہ نو مسلم کا الفاظ ہے، لیکن اب ایک تضاد لگی ہوئی ہے، یہ پہلے مسلمان تھے اب مسلمان نہیں ہیں۔ ہمارے گھروں میں کافر لڑکی آ رہی ہیں اور ہماری لڑکیاں کافروں کے گھروں کو جا رہی ہیں۔ اس انداز سے اگر ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو کس طرح سے ایمان ہمارے دلوں سے، ہمارے گھروں سے، ہمارے معاشرے سے رخصت ہوتا جا رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص کا گزر ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس کے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے؟ انہوں نے کہا اس کا تعلق اپنے قوم کے اشراف میں سے ہے، بڑوں میں سے ہے۔ اگر یہ پیغام بھیجے لوگ اپنی لڑکیاں اسے دے دیں، اگر کسی کی سفارش کرے لوگ اس کی سفارش قبول کر لیں، اور اگر کسی محفل میں بات کرے لوگ خاموش ہو کر سنیں گے، آپ صرف خاموش ہو گئے۔ پھر دوسرے ایک شخص کا گزر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما رائے فی ھذا، اس شخص کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ اس نے کہا اس کا تعلق مسلمانوں کے فقیروں میں سے ہے، محتاجوں میں سے ہے، اگر پیغام بھیجے تو کوئی اپنی لڑکی نہ دے، سفارش کرے کوئی اس کی سفارش کو قبول نہ کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو شخص ہے وہ جیسے زمین پر اشخاص سے کہیں بہتر ہے۔
اس کے سینے میں ایمان ہے اور اس کا سینہ ایمان سے خالی ہے، تو ایمان والا انسان، وہ انسان جس کا سینہ ایمان سے بھرا ہوا ہے، وہ زمین پر ایسے انسانوں سے بہتر ہے جن کا سینہ ایمان سے خالی ہے۔ تو اندازہ لگائیے یہ ایمان ہماری کیسے قدر و قیمت کا اضافہ، ہماری قدر و قیمت میں کیسے اضافہ کرتا ہے، اور اس ایمان کی وجہ سے اللہ عز و جل کے پاس ہمیں کیسا مقام اور کیسا مرتبہ ملتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کی جانب دیکھا اور کہا تو کتنی عمدہ ہے، لیکن اس کے ساتھ آپ نے کہا کہ مسلمان کی حرمت اللہ عز و جل کے پاس تجھ سے کہیں زیادہ ہے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ سے پوچھا تھا کہ یہ کون سا مہینہ ہے، یہ کون سا شہر ہے، یہ کون سا دن ہے؟ پھر آپ نے فرمایا کہ جس طریقے سے آج کا یہ دن یوم النحر محترم ہے، یہ مہینہ ذو الحجہ محترم ہے، اور یہ شہر مکہ محترم ہے، اس طریقے سے ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم، تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزت آبرو بھی اسی طریقے سے تمہارے لیے محترم ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہم ایک دوسرے کے ٹانگ کھینچنے میں لگے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے عزت اور آبرو سے کھیلنے میں لگے ہوئے ہیں، ایک دوسرے پر کیچڑ اٹھانے کو اپنا شغل بنائے ہوئے ہیں۔ معزز سامعین اکرام، ہمیں چاہیے اس ایمان کی وجہ سے مومن کی قدر و قیمت میں کیا اضافہ ہوتا ہے، اس پہ ہم غور کریں۔ وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن میں ایک کافر میرے سامنے آیا تو میں نے اسے قتل کرنا چاہا، تو اس نے مجھ سے بچنے کے لیے ایک درخت کی اوٹ میں چھپ گیا، پھر میں دوسری جانب سے گیا، آخر جب وہ میرے تلوار کے زد میں آیا تو لا الہ الا اللہ کہا، تو میں نے یہ سمجھا کہ اس نے مجھ سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے لا الہ الا اللہ کہا ہے۔ میں نے اس پر وار کیا اور اسے ختم کر دیا، اور اپنے تئیں یہ سمجھا میں نے بڑی بہادری کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس کا تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقتلتہ بعدما قال لا الہ الا اللہ، کیا اس کے لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد تم نے اسے قتل کیا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی جان بچانے کے لیے کہا تھا۔ آپ نے فرمایا حلا شققت قلبہ، تم نے اس کے دل کو کیوں نہیں چیرا؟ اور آپ نے یہ بھی کہا کل قیامت کے روز جب لا الہ الا اللہ تم سے پوچھے گا تب تم لا الہ الا اللہ کو کیا جواب دو گے؟ تو حضرات، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ عز و جل کی نعمتوں میں سب سے بڑی اور سب سے عظیم جو نعمت ہمیں ملی ہے وہ نعمت ایمان ہے۔ یہی وہ نعمت ہے جس کی وجہ سے ہمارے چہرے ایک دوسرے کے لیے متعارف ہیں، ہمارے درمیان اجنبیت کی کوئی دیوار حائل نہیں ہے، اور اسی کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کے لیے بھائی بھائی بن کر دیتے ہیں۔ اور اسی ایمان کی بنیاد پر اگر ہم راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹاتے ہیں، اس میں ہماری لیے اجر ہے۔ اسی ایمان کی بنیاد پر ہم کسی سے عمدہ بات کہتے ہیں، اس میں ہماری لیے اجر ہے۔ اسی ایمان کی بنیاد پر ہم کسی سے خندہ پیشانی سے ملتے ہیں، اس میں ہمارے لیے اجر ہے، اس میں ثواب ہے۔ لیکن یہ ایمان نہ ہو، بڑا سب بڑا عمل کر لیں تب بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو لہذا ہمیں چاہیے اس ایمان کی حفاظت کریں۔ یہ ایمان اگر سینے میں ہو، معمولی سے معمولی نیکی کر لیجیے، تب بھی آپ کو اجر ملے گا اور آپ کو ثواب ملے گا۔ اور یہ جو نعمت ہمیں ملی ہے یہ خالص اللہ عز و جل کی توفیق ہے، اسی کا فضل ہے۔ ابو طالب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، آپ کی کفالت بھی کیے تھے نبوت سے پہلے، اور نبوت کے بعد بھی آپ کے مدد کر رہے تھے، ظاہری طور پر آپ کا سہارا بھی تھے، اور آپ کی وجہ سے کفار مکہ آپ پر حملہ بھی نہیں کر پا رہے تھے، لیکن اللہ عز و جل نے انہیں نعمت ایمان سے محروم کیا۔ ابو جہل
اپنے قوم کا سردار تھا، بڑے بڑے فیصلے کرتا تھا، لیکن اس کا منصب، اس کا کام نہیں آیا، نعمت ایمان سے محروم رہا۔ مگر اللہ عز و جل نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، سہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان کی دولت سے سرفراز کیا ہے۔ آج آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو، نہ گھر ہو، نہ منصب ہو، نہ عہدہ ہو، نہ دولت ہو، نہ کاروبار ہو، لیکن اگر ایمان ہے تو اللہ عز و جل کی بہت بڑی نعمت ہمیں ملی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے اس نعمت کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کریں، اور اس نعمت کی وجہ سے دنیا اور آخرت میں ہمیں جو فائدے ملتے ہیں اس پر ہم غور کریں۔ دنیا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عجباً لامر المؤمن، مومن کے معاملے کے لیے بڑا تعجب ہے، ان امرہ کلہ خیر، ایمان کی بدولت اس کا ہر معاملہ خیر ہی خیر ہے۔ انسان دنیا میں زندگی گزارتا ہے، یا تو تکلیف ہے یا پھر نعمت ہے، راحت ہے، تو مومن کو جب تکلیف پہنچتی ہے اسی ایمان کی بدولت وہ صبر کرتا ہے، اور صبر اس کے لیے خیر ہے۔ اور اگر مومن کو کوئی نعمت ملتی ہے یا کوئی خوشی ملتی ہے تو وہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ تو گویا ہر حالت میں مومن ایمان کے بدولت یا تو صبر میں رہتا ہے یا پھر شکر میں رہتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، اور یہ چیز مومن کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ اور آخرت میں مومن کے لیے ذرہ برابر بھی ایمان ہے، ایک نہ ایک روز جنت میں جائے گا۔ شرک کے علاوہ اگر دیگر کبائر پر بغیر توبہ کیے مرا ہے تو اللہ عز و جل چاہے اسے معاف کر دے، جنت میں داخل کر دے، یا اگر اللہ عز و جل اسے جہنم میں بھیجیں گے اپنی سزا کاٹ کر، ایک نہ ایک روز اسی ایمان کے بدولت وہ جنت میں جائے گا۔ اس طریقے سے ایمان کی وجہ سے دنیا میں بھی ہمارے لیے فائدہ ہے اور آخرت میں بھی ہمارے لیے فائدے ہی فائدے ہیں۔ لہذا اس ایمان کی حفاظت کریں اور اس ایمان میں اضافے کی کوشش کرتے رہیں۔ اس سلسلے میں پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے اسماء اور اسماء کا علم حاصل کیجیے، اللہ کے ناموں پہ غور کیجیے، کیونکہ اللہ کے نام سے، اللہ کی صفات سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اور جس نے اللہ کو پہچان لیا اس کو وہ لذت ملے گی۔ اس لذت کے سامنے کوئی اور لذت نہیں، اس حلاوت کے سامنے کوئی اور حلاوت نہیں۔ بعض سلف نے کہا اسماء و صفات کا علم یہ دنیا کی جنت ہے، اس نے دنیا کی جنت کی حلاوت نے پائی، آخرت کی حلاوت سے محروم ہوگا۔ اللہ کے ایک ایک نام پہ غور کیجیے۔ لفظ اللہ اس کا نام ہے الاحد، الصمد، العلیم، الحکیم، السمیع، ایک ایک نام پر ایک ایک صفت پہ غور کیجیے تو اس بات دیکھیے ہماری زندگی میں ان ناموں کے کیا اثرات پیدا ہوتے ہیں۔ اسی لیے قرآن مجید میں سب سے زیادہ جس علم کو ذکر کیا گیا ہے وہ اسماء اور صفات کا علم ہے۔ بار بار اللہ کے نام ہے، بار بار اللہ عز و جل کی صفات بیان کی گئے ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے اس کے لیے مستقل درس اپنے مسجدوں میں رکھیں، اللہ عز و جل کے ایک ایک نام پر گفتگو ہو، اس کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے اور اس کا تقاضا کیا ہے، اور ہمیں کس انداز سے اس نام کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ یہ ہے پہلی چیز، اسماء اور صفات کے علم سے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ جب انسان کو اپنے معبود کی معرفت، اس کی پہچان حاصل ہوگی تو پھر اس کے ایمان میں اضافہ ہوگا۔ اس کے لیے سب سے بہترین کتاب العقیدہ الواسطیہ ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی۔ اگر ماشاءاللہ اس شہر میں علماء کی ایک بڑی جماعت ہے، اگر درسن اس کتاب کو پڑھایا جائے اس سے انشاءاللہ بہت زیادہ فائدے حاصل ہوں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ اللہ عز و جل کی جو نشانیاں ہیں کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں، ان نشانیوں پہ ہم غور کریں، رات اور دن کے آنے اور جانے میں غور کریں، موسم جو آتے جاتے ہیں ان میں ہم غور کریں، آسمان و زمین میں ہم غور کریں۔ اس سے
ہمیں جو ہمارے ایمان میں اضافہ ہوگا۔ اللہ عز و جل نے فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، آسمان و زمین کی تخلیق، رات اور دن کے آنے جانے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ جب یہ غور کرتے ہیں نتیجہ کیا ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، ہر حالت میں اللہ کا ذکر کرتے، کھڑتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، لیٹتے ہوئے، اور آخر میں کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ تو لہذا ہم آئے دن کائنات میں اللہ کی نشانیوں میں حتیٰ کہ اپنے آپ میں دیکھتے ہیں، اپنے وجود میں دیکھتے ہیں، تو ان میں اگر ہم غور کریں گے اس سے ہمارا ایمان میں اضافہ ہوگا اور ایمان کی حفاظت ہوگی۔ تیسری بات یہ ہے قرآن مجید کی تلاوت سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، تو لہذا قرآن مجید کی تلاوت کو اپنی یومیہ زندگی کا وظیفہ بنا لیجیے۔ یہ نہیں کہ رمضان آئے تو پڑھنے نہیں، بلکہ یومیہ ہمیں چاہیے قرآن مجید کی تلاوت کریں، بلکہ قرآن مجید کو اس کے معنی اور مفہوم کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں۔ یاد یقین جانیے قرآن مجید نے کتنے مردوں کو زندگی عطا کیا ہے۔ لوگ ڈاکو تھے، لٹیرے تھے، لیکن جب قرآن مجید کو سنے اور اس پر غور کیے تو وہ عابد الحرمین بن گئے اور وہ بڑے بڑے عالم بن گئے۔ تو لہذا قرآن مجید میں غور کریں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہیں، اس سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ چوتھی بات یہ ہے اللہ عز و جل کے ذکر کو اپنے زندگی کا لازمی وظیفہ بنا لیں۔ گھر میں داخل ہوتے ہوئے، گھر سے نکلتے ہوئے، مسجد میں داخل ہوتے ہوئے، مسجد سے نکلتے ہوئے، اور چند اذکار ایسی ہیں جو مطلق اذکار ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، مدام اللہ عز و جل کا ذکر کرتے رہیں۔ اللہ عز و جل کے ذکر سے دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ ایک روایت میں ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا نافقہ حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا۔ ابوبکر نے کہا کیسی بات کہہ رہی؟ کہا دیکھو ہم جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے ہیں دل کی کیفیت عجیب ہوتی ہے، گویا کہ ہم جنت کو جہنم کو دیکھ رہے ہیں، لیکن جب گھروں میں آتے ہیں، جائیداد میں، بچوں میں الجھ جاتے ہیں، دل کی وہ کیفیت نہیں ہوتی ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہا ہماری کیفیت بھی ویسی ہے، چلو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور سارے احوال ذکر کیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو تدومون علی ما تکونون عندی، اگر تم اس حالت پر ہمیشہ رہو جس حالت میں میرے ساتھ رہتے ہو، لصافحتکم الملائکہ، تو فرشتے تم سے مصافحہ کریں گے تمہارے بستروں پر اور تمہارے راستوں میں، لیکن گھڑی گھڑی کی بات ہے۔ تو لہٰذا اس سے بات معلوم ہوئی کہ اللہ عز و جل کو ذکر کریں، ذکر کے مجالس میں بیٹھے، علم کے مجالس میں بیٹھے، اس سے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے، ایمان کو تقویت ہوتی ہے اور ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور آخری بات یہ ہے اللہ عز و جل کی اطاعت کو لازم پکڑ لیں، کیونکہ اطاعت سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور معصیت سے ایمان گھٹتا ہے۔ اس لیے اہل علم نے ایمان کی تعریف میں 5 باتیں کہیں۔ پہلی بات یہ ہے التصدیق بالجنان، دل سے تصدیق کرنا، اللہ اور رسول کی جانب سے جو باتیں آئی ہیں ان کی دل سے تصدیق کرنا، اور دل میں کسی قسم کا شک و شبہ نہ ہو۔ قال اللہ، یقین، قال رسول اللہ، اس پر آپ کو یقین آ جائے۔ آپ کی عقل قبول کرے یا نہ کرے، آپ کا ذوق قبول کرے یا نہ کرے، جب قال اللہ کی مہر لگ گئی، قال رسول کی مہر لگ گئی، اب آپ اس پر یقین کریں۔ کتنی ایسی حدیثیں ہیں جو عقل میں تولی گئیں تو لوگوں نے رد کر دیا۔ مکھی والی حدیث، حدیث الذباب، یا کتے والے کتے کے جو چاٹنے والی حدیث، مردن کو اس کو
ایسی کتنی حدیثوں کو لوگوں نے رد کر دیا، لیکن بعد میں تحقیق سے پتہ چلا کہ اس کی کوئی حقیقت ہے، اسی لیے حدیث میں اس کا حکم دیا گیا ہے۔ تو اسی لیے قال اللہ اور قال رسول جب ہم سن لیں تو پھر ہمیں چاہیے کہ اس پر ہم مکمل طور سے یقین کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پچھلے زمانے کا واقعہ ذکر کرتے ہوئے، ایک شخص بکریاں چرا رہا تھا اور ایک بھیڑیا آیا، ایک بکری کو پکڑا اور چلتا بنا۔ چرواہا پیچھے گیا اور بکری اسے چھینا تو بھیڑیا پلٹا اور اس سے کہا، آج تم مجھ سے میرے لقمے کو چھین لے رہے ہو، کل ایک وقت آئے گا ان بکریوں کو چلانے والا میرے علاوہ کوئی نہیں ہوگا۔ لوگوں نے کہا سبحان اللہ، کیا بھیڑیا بھی بات کرتا ہے؟ آپ نے کہا تمہارا اس پر ایمان ہو یا نہ ہو، میرا ایمان ہے، ابو بکر کا ایمان ہے، عمر کا ایمان ہے، یہ دونوں اس مجلس میں نہیں تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص گائے پہ بیٹھ کے جا رہا تھا، گائے پلٹی اور اس نے کہا، اے فلاں، میں سواری کے لیے پیدا نہیں کی گئی ہوں، میں کھیتی باڑی کے لیے پیدا کی گئی ہوں۔ لوگوں نے کہا سبحان اللہ، البقرۃ تتکلم، کہ گائے بھی بات کرے گی۔ آپ نے فرمایا تمہارا ایمان ہو یا نہ ہو، اس پر میرا ایمان ابو بکر اور عمر کا ایمان ہے۔ تو لہذا ہر وہ بات جو قال اللہ اور قال رسول کی مہر اس پہ لگ جائے، ہمیں چاہیے دل سے اس کو تصدیق کرے۔ اسی لیے کسی نے کہا ابو بکر ادا نماز زیادہ صدقے سے آگے نہیں بڑھے، لیکن ایک اور چیز تھی جس کا تعلق کس سے ہے؟ دل سے ہے، اس سے وہ سب سے آگے بڑھے۔ اگر یہ چیز آ جائے، ہم کتنے فضائل سنتے ہیں لیکن عمل کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ تصدیق میں تھوڑی سی کمی ہے۔ تو لہذا ایمان یہ ہے جو بھی اللہ اور رسول کے جانب سے آ جائے اس پر یقین کریں۔ ایک مثال دے کے بات آگے بڑھاؤں گا کہ ہم یہ حدیث 12 سنے ہیں کہ صبح کی جو سنت ہے دنیا و مافیہ سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ دنیا میں جو چیزیں ہیں ان سے کہیں زیادہ صبح کی 2 رکعت ہے۔ اب بتائیے اس کے باوجود نماز پڑھنے والے کتنے ہیں؟ اگر ہم سے کہا جائے کہ صبح کی نماز کو آؤ، 500 روپے کے نوٹ مل جائیں گے، تو کیا کوئی پیچھے رہے گا؟ کوئی پیچھے نہیں رہے گا۔ یا 500 نہیں، دنیا اور دنیا میں جتنی چیزیں ہیں ان سے کہیں زیادہ بہتر صبح کی 2 رکعت ہے۔ تو لہذا چاہیے کہ ہم دلوں سے ان ساری باتوں کی تصدیق کریں جو اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے آئے۔ اور دوسری چیز یہ ہے الاقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا۔ دل کی تصدیق کافی نہیں ہے، زبان سے اقرار کرنا۔ کیونکہ فرعون بھی موسیٰ علیہ السلام کی صداقت پر یقین کرتا تھا، زبان سے اقرار نہیں کہ وجاحدوا بہا، انہوں نے انکار کیا لیکن ان کے نفس میں یقین تھا۔ ابو طالب جانتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہے لیکن اقرار نہیں کیے۔ تو لہذا دوسری چیز زبان سے اقرار کرنا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اعضاء اور جوارح کے ساتھ عمل بھی کرنا ہے۔ صرف اقرار کافی نہیں ہے، آپ عمل بھی کریں۔ تو لہذا یہ 3 باتیں ہیں۔ اگر دل سے تصدیق ہے، زبان سے اقرار نہیں ہے تو مومن نہیں ہے، کافر کو کافر رہے گا۔ دل سے تصدیق نہیں، صرف زبان سے اقرار کیا تو منافق ہوگا۔ لیکن ایک شخص دل سے تصدیق کرتا ہے، زبان سے اقرار تو کرتا ہے، لیکن اعضاء اور جوارح میں اس عمل میں کمی ہے، وہ فاسق ہوگا۔ اسی تاریخ میں کافر بھی آ جاتے ہیں، منافق بھی آتے ہیں اور فاسق بھی آتے ہیں۔ اور اس کے بعد چوتھی شرط یہ ہے یہ ایمان اطاعت سے بڑھتا ہے، اور 5ویں شرط یہ ہے معصیت سے گھٹتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے اطاعت کرتے رہیں، معصیت سے دور رہیں، گناہوں سے دور رہیں، کیونکہ گناہوں کی وجہ سے ایمان میں کمزوری آتی ہے۔ اس شرط کو نہ ماننے کی وجہ سے امت میں ایک فرقہ پیدا ہوا جسے خوارج کہتے ہیں۔ تو خوارج یعنی عمل کو انکار، ایک فرقہ ایسا پیدا ہوا جس نے عمل کو ایمان سے خارج کیا، وہ مرجئہ ہے۔ اور دوسرا فرقہ پیدا ہوا جس نے اس شرط کو اطاعت سے بڑھتا، معصیت سے گھٹتا ہے، اس کا انکار کیا، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا ہر معصیت پر
اس نے کفر کا فتویٰ لگایا کہ اس نے کوئی کبیرہ گناہ کیا اب وہ کافر ہو گیا، جب یہ ایمان اطاعت سے بڑھتا ہے اور معصیت سے گھٹتا ہے۔ تو معصیت سے انسان ایمان سے نکلتا نہیں ہے، بس ایمان میں کمزوری آتی ہے اور ایمان گھٹتا ہے، اور اس کے لیے بہت سارے احادیث دلیل ہے، یہ موقع نہیں کہ انہیں بیان کیا جائے۔ اور درس برادران اسلام کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب یہاں جمع ہیں۔ آج کے دور کا سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ ایمان کا فتنے میں مبتلا ہے۔ وہ حدیث آپ نے بارہ سنی ہوگی، انسان صبح کرتا ہے مومن ہو کر شام کو کافر ہوتا ہے، شام کرتا ہے مومن ہو کر صبح کو کافر ہو جاتا ہے۔ فتنے نئے نئے انداز سے آ رہے ہیں، معاشرے کو اپنے لپیٹ میں لے رہے ہیں، اور چو طرف سے ہماری گھیرا بندی کی جا رہی ہے، اور ہمیں اپنے نسلوں سے ڈر ہے۔ پہلے لوگ کہتے تھے کہ یوروپ میں رہنے والے بچے پتہ نہیں کیسے ہوں گے، آج ہمیں اپنے ہی ملک میں خطرہ ہے ہماری آنے والی نسل کیسے ہوگی۔ نصاب کو بدل دیا جا رہا ہے، منہج کو بدل دیا جا رہا ہے، روایات کو بدل دیا جا رہا ہے، تو لہٰذا ہمیں چاہیے اپنے اس ایمان کی جانب توجہ دیں، کیونکہ یہ وہ ایمان ہے سب سے زیادہ قیمتی شے ہے۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں اس ایمان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ایمان پر قائم رکھے، اسی ایمان پر زندہ رکھے، جب دنیا سے لے جائے اسی ایمان پر لے جائے۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ۔